السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آیت نمبر 261 سے کنٹینیو کریں گے اپنا، سورہ بقرہ چل رہی ہے، پارہ نمبر 3۔ تو ہم نے ابھی تک کیا دیکھا تھا پچھلی آیتوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی۔ آیت الکرسی میں ہمیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، کتنا شان والا ہے وہ ہمیں سمجھ آیا تھا۔ اور آیت الکرسی کے بعد آیت الکرسی میں بھی ہم نے توحید کا پیغام دیکھا، اور آیت الکرسی کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کے اگزامپلس دیکھے، 3 مثالیں جو بتائی گئی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سب کو پھر سے جی اٹھائے گا، سب لوگ قبروں سے کس طرح اٹھتے ہوئے حشر کے میدان میں جائیں گے، اور سب کا کس طرح حساب کتاب ہوگا، اس کے لیے ایگزامپلس دے کر کہ جس طرح دنیا میں دکھا دیا تو آخرت میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ سب، ہے نا۔ اور کیا تھا اس آیت الکرسی سے پہلے بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا تھا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم خرچ کر دو۔ یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اور اسی طرح کی ہم ایک آیت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں ہی، آیت نمبر 245 میں، ہے نا۔ اس میں ہم کیا پڑھ کے آئے تھے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کیا تھا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے اور اللہ تعالیٰ پھر اسے بڑھا چڑھا کر اس کو واپس لوٹائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت ہم پڑھ کے آئے تھے۔ اب یہ جو بات ہوئی ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھا کر دے، کئی گنا بڑھا کر۔ اب جو ہم آیت پڑھنے والے ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھا کر دیتا ہے، اس کی مثال کے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 261 سے، اور دیکھتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو، اس کا اجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 261۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثل الذین، مثال ان کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل مانند مثال، حبۃ ایک دانے کے ہے، انبتت اس نے اگائی، 7 سنابلا 7 بالیاں، فی کل سنبولۃ اور ہر بالی میں، 100 حبہ 100 دانے، واللہ اور اللہ، یضاعف بڑھاتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ شروع سے دیکھتے ہیں اب اس کا تفسیر۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ينفقون انفاق، انفاق کس سے ہے؟ نفق سے۔ نفق کہتے ہیں سوراخ کرنا، یعنی کہ جو لوگ اپنے مالوں میں سوراخ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے مالوں کو نکالتے ہیں، اپنے پاس سے کمی کر دیتے ہیں اپنے مالوں میں، ہے نا، سوراخ کر کے اس کو دوسروں کو دے دیتے ہیں۔
اموال جو ہے مال کی جمع ہو گئی، تو اس میں صرف پیسہ روپیہ یہی سب نہیں آتا، ساری چیزیں، جیسے پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا تھا، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، جو بھی انسان کی ملکیت میں جو بھی چیزیں ہیں اس کا جو ہے اس میں روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، اس کا گھر بار گاڑی مویشی کھیت باغ کھانا کپڑا جو بھی اس کی ملکیت میں ہے وہ سب اس کا اموال ہوتے ہیں. تو اموالہم، اور ہم کی بات آ رہی ہے کہ اپنے مال، یعنی کہ جو لوگ اپنے اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. اپنے مال کون سے ہوتے ہیں؟ جس کے وہ خود مختار ہوتے ہیں، جس طرح چاہیں وہ خرچ کریں اس مال کو، جو خود مختار ہیں، جس کو انہوں نے وہ انہوں نے اپنے حق سے حاصل کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان مالوں میں سے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان مالوں میں سے نہیں کہ جو ایسے ہی مل گئے مفت میں یا جو بھی ہے. کیونکہ جو اپنا مال ہوتا ہے نا، جو محنت سے کمایا ہوا ہوتا ہے یا جو وراثت میں ملا ہوتا ہے، جو اپنا مال ہوتا ہے نا، اس سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے بنسبت جو مفت کا مال ہوتا ہے. جو مفت کا مال ہوتا ہے اس کو تو لوگ ایسے ہی مس یوز کرتے ہیں اکثر، ہے نا. تو اجر کس کا زیادہ ہے؟ جو اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بات بتائی جا رہی ہے اس والی آیت سے. ٹھیک ہے، اور اس لیے جو اپنے مال میں سے خرچ کیا ہے اس کا اجر اس بہت زیادہ ہوتا ہے. اور کہاں خرچ کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ. اب یہ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ سبیل کیا ہے؟ سبیل کیا ہوتا ہے؟ سبیل کہتے ہیں راستہ، ہے نا. تو بیسیکلی سبیل وہ راستہ یا شریعت جسے اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، وہ سبیل، یعنی کہ دین اسلام کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ. اب سبیل جو ہے دو اینڈز کو ملاتا ہے نا، تو جو راستہ انسان کو اللہ سے ملائے، یعنی کہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ، اس راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں. سمجھ آیا؟ تو فی سبیل اللہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو فی سبیل اللہ کس کے لیے آتا ہے؟ جو دین اسلام کے لیے خرچ کیا جائے، جو مال دین اسلام کی دعوت میں، اس کی اشاعت میں، دین اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کیا جائے، دین اسلام کو نافذ کرنے میں، اس کی نصرت میں. یعنی کہ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں، جو مال خرچ کیا جاتا ہے فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، جہاد میں. اور دوسرا کیا آ جاتا ہے اس میں؟ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے کام ہیں، اس میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، یعنی کہ خیر کی راہ میں خرچ کیا جائے. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، تو اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مثال، جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کیا آ رہا ہے آگے؟ کمثلی، مانند مثال، حبتن انبتت سبع سنابیلا، ایک دانے کے ہے اس نے اگائی 7 بالیاں. یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی نے ایک دانہ بویا. اب ایک دانہ جیسے مکئی کا دانہ لے لیجئے آپ، کارن جو ہوتا ہے مکئی کا دانہ، اس کو زمین میں ڈالا، اس کو اگایا، اس کو دبا دیا زمین میں اور پھر وہ اگایا. ٹھیک ہے، اب جب کارن کا پودا، مکئی کا پودا نکلتا ہے تو جیسے کہ اس پہ آگے بتایا کہ اس میں سے 7 بالیاں نکلی، یعنی کہ جو وہ ہوتے ہیں نا سٹیاں، 7 سٹیاں آئیں اس کے اوپر. اور پھر ہر سٹی میں کیا ہے؟ فی کل سنبولتن، ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے. اب ہر سٹی میں 100 دانے ہیں، یعنی کہ ایک دانے سے جو پودا نکلا اس میں 7 وہ آئے کارنس، اور ہر کارن میں پھر ہر کارن میں 100 دانے اس میں ہیں. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے نا، 700 ہو گئے. تو کتنا بڑھایا؟ ایک دانے سے 700 تک ہو گیا ابھی تک جو ہم نے دیکھا. اسی طرح اگر آپ گندم کا دانہ لے لیں، گیہوں کا دانہ، جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہوں گے ان کو، یا کھیت دیکھے ہوں گے ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. ایک دانے سے جو ہے اس میں سے جو ٹہنیاں نکلتی ہیں اس پہ پھر بال نکلتا ہے. ایک دانے سے مان لو ایک دانے سے 7 ٹہنیاں نکلی اور ہر ٹہنی پہ بال نکلے، اور ایک بال میں جو ہے 100 دانے ہیں، تو 700 دانے ہو گئے ٹوٹل. ایک بیج سے 700 تک نکلا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کتنی؟ تو یہ جو دانے کے اگانے کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ، اور یہ مثال بھی کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر ہم جانتے ہیں، ہے نا، کھیتی باڑی ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں، تو جو چیز کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. اور جس طرح دانے کو زمین میں چھپا دیا جاتا ہے نا، اور پھر فوری ہمیں اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا، ٹائم لگتا ہے اس کا نتیجہ سامنے آنے میں، اور وہ دانہ بھی اپنی ہستی تو کھو دیتا ہے، پھر اس سے کچھ اور چیز ہی نکل کے آتی ہے نا، پودا نکل کے آتا ہے. تو اسی طرح جب انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے اس کا فوری فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوتا دنیا میں.
دنیا میں اس کو اس کا فوراً فائدہ نہیں ملتا، لیکن اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر 700 تک بڑھا کر اس کو، مطلب 700 تو پکی بات ہے کہ اتنا تو ملے گا ہی ملے گا، اور اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے آخرت میں، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. تو اس مثال سے یہی سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ واللہ، اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے، لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ خالی 700 تک بات نہیں رہ جاتی، 700 تک. اس کا جو ایک دانہ جو بویا اس کا جو فائدہ ہے صرف 700 تک نہیں رہ جاتا. پھر یہ 700 دانے جب الگ الگ جگہ بوئے جائیں گے تو اس سے اور پودے نکلیں گے، تو سوچے کس طرح وہ دانہ ایک دانہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے آگے آگے آگے. اسی طرح ہماری جو فی سبیل اللہ ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے اس کا ثواب. اور 700 نہیں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو بڑھا کر اس کا اجر آخرت میں ہمیں دے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اجر ملنا ہے آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر مبنی ہے، اس کی مرضی پر ہے، وہ جس کو جتنا چاہے دے. اس میں انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کتنا ملنے والا ہے اس کا جو انفاق کیا ہے اس کے بدلے میں. اور اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے ہم انسانوں کی طرح. اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اس کی وزڈم پر ہوتی ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کون کس کے لائق ہے، کس کے قابل ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا تھا، کس جگہ مال لگایا تھا، اور کس طرح کا مال لگایا تھا اس نے. تو اسی پر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی اللہ تعالیٰ پھر اجر دیں گے اس شخص کو. ٹھیک ہے، اور آگے کیا فرمایا ہے؟ اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اب اس والی چیز میں، اس والی پارٹ میں آیت کے دو باتیں آ رہی ہیں، واسع اور علیم. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفات ہے. ٹھیک ہے، وسیع ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اس کی جتنی بھی تمام صفات ہیں سب میں وسیع ہے. اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی بخشش سب وسیع ہے. اور ایون اللہ تعالیٰ کے خزانے وہ بہت وسیع ہیں، اتنے وسیع کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے ہیں. وہ جو ہے سب کو بھر بھر کر کئی گنا بڑھا کر اجر دے دے، 700 دے دے، اس سے زیادہ دے دے، اس سے بھی زیادہ دے دے، تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے. علم والا، اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے، کامل علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کو تو معلوم ہے ہر شخص کا کہ کس نے کس نیت سے خرچ کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کتنا پھر اس کو لوٹانا ہے آخرت میں، کتنے درجے بڑھا کر دینا ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کون جو ہے اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہے، خالصتاً اس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اللہ کے دین کے پیغام کو نشر و نشاط کے لیے خرچ کیا ہے، دین کی اقامت کے جد و جہد میں مال خرچ کیا، سب اللہ کو معلوم ہے. تو واللہ واسع علیم. ٹھیک ہے، تو کیا کیا سمجھ میں آیا ہمیں اس آیت سے؟ بہت ساری چیزیں، امپورٹنٹ آیت ہے اور ہمارے جو ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں عمل کرنے والی بات ہے. اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے بہت زیادہ، ہم لوگ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم میں سے ہر عمل کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے ایک بیج بونے والا، دانے بونے والا. اور خصوصاً جو انفاق فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے زمین میں کوئی چیز اگانا. جیسے دانے کو مٹی میں چھپا دیتے ہیں نا ہم لوگ، اور وہ دانا ہمیں لگتا ہے ہاں اب تو یہ مٹی میں مل گیا. اسی طرح جب ہم اپنا مال کہیں نکالتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے مال ہاتھ سے تو وہ مال دنیا میں ابھی فی الحال چلا جا رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے ظاہراً کہ ہاں یہ تو ضائع ہو گیا، مٹی میں مل گیا. لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے، انسان کی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کو بھی ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے انسان، وہ بس اتنی ہی اس کو واپس نہیں ملے گی. اس کی خیر اور بھلائی جو ہے دنیا میں بھی اس کو کئی گنا ملٹیپلائی ہو کر اس تک پہنچتی ہے، اور آخرت میں بھی تو اس کا بے حساب اجر ملے گا. ٹھیک ہے، تو جو ہم آج بو رہے ہیں نا، جو کھیتی ہم آج لگا رہے ہیں، اس کو ہم کل آخرت میں کاٹیں گے. اگر ہم آج عمدہ بیج لگائیں گے اور اس کی کیئر کریں گے اچھے سے، تو اس کا رزلٹ بھی اتنا ہی اچھا آئے گا. لیکن اگر آج بیج ہی ہم نے ناقص لگایا، جو ہم نے دیا ہے اللہ کے راستے میں وہ ردی مال دیا، جو چیز ہمیں جو ہے ہمارے لیے بیکار ہو گئی ہے اور ہمارے یوز کی نہیں ہے، بالکل خراب ہے، جس کو کوئی یوز نہیں کر سکتا، پتہ چلا اس کو دے رہے ہیں. ہاں، تو ایسی چیزیں اگر ہم دیں گے تو پھر آخرت میں ہمیں اپنی فصل جو کاٹیں گے وہ اس کا رزلٹ بھی پھر ہمیں ایسا ہی ملے گا. تو دیکھ لیں آج ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اور بیج لگا کر اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا ہوتا, اس کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے, کہیں وہ سوکھ نہ جائے, پانی برابر لگانا ہوتا ہے, اور بھی چیزیں جو کسان کرتے ہیں, اپنی فصل کی کیئر کرتے ہیں, ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اور اگر کیئر نہیں کرے گا تو وہ فصل بیکار ہو جائے گی. اسی طرح جب انسان خرچ کرنے کے بعد اگر ریاکاری کرنے لگے یا احسان جتانے لگے یا اذیت دینے لگے, تو پھر اس کی کھیتی جو اس نے لگائی ہے ابھی دنیا میں محفوظ نہیں رہے گی, اس کا اجر سب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے, تو اسپیشلی جو اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال ہوتا ہے, جو دین اسلام کو ترقی کرنے کے لیے ہم لوگ دیتے ہیں, اس کا جو انفاق فی سبیل اللہ میں مال خرچ کیا ہوا ہوتا ہے, اس کا ہمیں مطلب بظاہر ابھی سامنے فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے دنیا میں. جو عام صدقات ہم کرتے ہیں, جیسے کسی غریب کی مدد کرنا یا یتیموں کی کیئر کرنا, مسکینوں کو دینا یا کسی کی بھی ضرورت پوری کر دینا, تو اس کا نتیجہ تو پھر بھی ہمیں تھوڑا بہت اپنے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دے کر ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, دل میں بہت زیادہ سکون آ جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جن کو ہم دے رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں جو چمک آتی ہے, اور وہ جو شکریہ ادا کرتے ہیں, ساتھ میں دعائیں بھی دیتے ہیں, تعریف کرنے لگتے ہیں بعض وقت, مطلب وہ احسان جو کیا ہے اس کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں, شو کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے. تو اس سے بھی انسان کو انسٹنٹ ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. لیکن جو مال فی سبیل اللہ خرچ کیا ہوتا ہے, اس سے انسٹنٹ ریوارڈ نہیں دکھ رہا ہوتا, لیکن اس کا ریوارڈ کیسے ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے مثال سے سمجھا, 700 گنا اور تو پکا ملے گا, لیکن اس سے بھی اور زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دیں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے راہ میں جو مال اگر تھوڑا سا بھی دیا ہوتا ہے نا, وہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. ہم دیکھ بھی چکے ہیں نا پہلے کیسے ہم نے پڑھا تھا ایک جگہ, کہ کس طرح ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب, اللہ کی راہ میں دیے ہوئے ایک کھجور کا ثواب احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسے اگزامپل دیکھ لیجئے کہ کوئی ادارہ ہے جہاں پہ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے, دین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے, وہاں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا, اور آپ اس ادارے کو آپ دیتے ہیں, ان بچوں کو پڑھانے میں آپ ہیلپ کرتے ہیں, اپنا مال لگاتے ہیں, تو یہ بچے جب پڑھ لکھ کے جائیں گے دنیا کے کونے کونے میں, تو کس قدر کا دین وہ پھیلائیں گے اور اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں گے, اور جن کو وہ بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں پھر وہ آگے سکھائیں گے. تو کتنا اجر اور ثواب کا باعث بنا یہ آپ کا تھوڑا سا مال خرچ کیا ہوا, دور دور تک اس کا فائدہ گیا. ٹھیک ہے. تو اس بات کا جو ہے, یہ چیزیں جو ہے نا, انفاق فی سبیل اللہ ہم سب کو کرنا چاہیے. دنیا کی چیزوں میں تو ہم دیکھیں کتنا خرچ کرتے رہتے ہیں, کہ ہاں گھر کے ڈیکوریشن کے چیزوں کے لیے ہم آج یہ لے آئے, وہ لے آئے, نئے نئے کپڑے خرید لائے. تو تھوڑا سا اپنے اوپر کم خرچ کر کے ہم فی سبیل اللہ بھی نکالیں. ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہمیں ہماری آخرت میں کام آئے گی انشاءاللہ. یہ چیزیں تو کپڑا اور یہ گھر کی سجاوٹ, یہ تو یہ ٹیمپریری ہیں, یہی ختم ہو جانے والی ہیں, ان کا زیادہ فائدہ تو ہونا والا نہیں ہے, بس تھوڑی دیر کے لیے ہاں ہمیں خوشی مل جاتی ہے, یا آنے والے جو ہیں اس کی تعریف کر دیتے ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے, جو آپ آخرت کے لیے اپنی فصل آج لگائیں گے, وہی بعد میں آپ کے کام آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ہم خواتین ہیں, تو یہ جو بات آئی ہے نا, اموالہم, اپنے مالوں میں سے لگائیں. ہم لوگ اپنے مال, مطلب ہسبینڈ کے مال میں سے ہم صدقہ دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں, وہ بھی اچھا ہے, اس کا بھی اجر ان کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا. لیکن جو اسپیشلی ہمارے مال ہوتے ہیں نا, جیسے ہمیں پاکٹ منی مل رہا ہے, یا جو ہمیں وراثت میں سے کچھ مال ملا ہے, یہ سب ہمارے مال ہوتے ہیں, یا ہم جو جاب کر رہے ہیں, خود کما رہے ہیں, تو اس میں سے نکالا کریں. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آخرت میں ہمیں فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے. ایک جنگ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار دیے اور 1000 اونٹ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور خوشی سے ان دینار کو الٹ پلٹ رہے تھے, اور انہوں نے دعا کر رہے تھے ان کے لیے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا, نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی تنگی کے موقع پر یہ مال, اپنا بہترین مال دیا تھا اللہ کے راستے میں. کون سا موقع تھا وہ؟ غزوہ تبوک پر. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں اس طرح سے ہم بھی اپنی نیکیاں بڑھائیں, ہم آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے انشاءاللہ. آمین. کلیئر ہے آپ کو یہ آیت؟ جی الحمدللہ. یس میم. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں.
آیت نمبر 262. آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا، نہیں وہ پیچھے لاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا احسان کو اور نہ اذیت کو، لہم اجرہم، ان کے لیے ہے ان کا اجر، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی کہ ابھی جیسے ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں دیکھا کہ بیج لگایا اور اس سے پودا نکلا، لیکن دیکھیں جب کوئی بیج لگاتے ہیں ہم، ساتھ میں اس کا پودا نکلتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کے کچھ غیر ضروری پودے بھی نکل آتے ہیں جس کو ویڈز کہتے ہیں نا، گھاس پھوس بھی نکل آتا ہے، تو اس کو جو ہے ہٹانا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر نہیں ہٹائیں گے تو جو اصل پودا ہے اس کی گروتھ پر بہت اثر پڑتا ہے، وہ پھر اس کی گروتھ اچھی نہیں ہوتی، اور بعض وقت ہو سکتا ہے کہ وہ ختم بھی ہو جائے، اوریجنل پودا مر بھی جائے، ہے نا. تو اسی طرح جب انسان انفاق فی سبیل اللہ کرنا شروع کرتا ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، لیکن یہ سمپل چیز نہیں رہتی، اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ انوانٹیڈ چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں. یعنی کہ جب انسان اللہ کا حکم مان کے انفاق کرنا شروع کرتا ہے تو ساتھ میں کیا ہے، شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا، تو وہ تو ہمیشہ اسی جستجو میں رہتا ہے، اسی کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں کسی طرح ان کو سب کو خراب کروا دے، ان کا اجر ختم کروا دے، وہ بھی ہمارے جیسا ہو جائے، نیکی کرنے والا بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیے، اس کا غفور الرحیم ہونا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی پہلے ہی، ہر اسٹیپ پہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انفاق جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اور ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو اس کے اجر کو ضائع کرنے والی ہیں. اور وہ کیا ہیں چیزیں جو ضائع کرنے والی ہیں؟ وہ ہیں کیا بتایا آگے؟ نہیں وہ پیچھے لاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا احسان کو اور اذیت کو. یعنی کہ احسان جتانا اور اذیت دینا، یہ چیزیں جو ہیں، جو آپ نے نیکی کری ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، وہ اس کے اجر کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو احسان جتانا اور اذیت دینا، یہ احسان جتانا کیسے؟ مطلب یعنی کہ کسی کے اوپر اپنی فوقیت قائم کرنا، کسی کو اس بنا پر ذلیل اور حقیر کرنا کہ اس پر ہم نے کچھ خرچ کیا ہے، اس کو ہم نے کچھ دیا ہے. یعنی کہ احسان جتانا، اپنی طرف سے کی گئی بھلائی کو اس کو بار بار مینشن کرنا اس انسان کو کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اور اس کو حقیر، بار بار حقیر جتلانا. یہ تو انسانوں کے ساتھ ہو گیا احسان جتانا. اور اسی طرح مان لو کسی ادارے میں آپ نے پیسہ دیا ہے یا کچھ خرچ کیا ہے، تو بدلے میں اس سے انوانٹیڈ مطلب اس سے بینیفٹس لینے کی امید رکھنا کہ ہمیں بھی کچھ فائدہ ملے اس ادارے سے. تو یہ ساری چیزیں احسان جتانے میں آ جاتی ہیں. اور اذیت کیسے دی جاتی ہے؟ اذیت دینا یعنی کہ اذیت اس طرح سے دی جاتی ہے، یعنی کہ اس انسان کو بار بار اس طرح سے مینشن کیا جائے کہ اس کے دل کو چوٹ پہنچے، اس کو دکھ ہو، شرمندگی ہو. مطلب اپنے دیے ہوئے مال کو آپ بار بار مینشن کریں کہ اس کو ہرٹ ہو. یہ بات مان لو ڈائریکٹ اس سے بھی ہم نہیں ذکر کر رہے ہیں، لیکن کسی اور سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ جا کے اس کو بتا دے، تو یہ بھی پھر اذیت دینے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کا اجر بھی پھر وہ صرف اللہ سے ہی چاہتے ہیں، دنیا میں کسی سے نہیں چاہتے، لوگوں سے نہیں چاہتے کسی بھی طرح کا اجر، صرف اللہ سے پھر امید رکھتے ہیں اس اجر کی. بار بار اس انسان کو یاد نہیں دلاتے رہتے اپنے دیے ہوئے کا، اپنے احسان کا، بار بار جتاتے نہیں رہتے، پھر نہ ہی اپنی باتوں سے اور نہ ہی اپنے ایکشن سے، کسی بھی عمل سے ظاہر نہیں کرتے کہ ہاں ہم نے تمہیں یہ دیا تھا اور بدلے میں جو ہے تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. مطلب کچھ بھی اس طرح کا ظاہر نہیں کرنا چاہیے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ من و ازا، من احسان جتانا، ازا اذیت دینا، یہ اجر ضائع کرنے کا باعث ہے اور اخلاص کے منافی ہے. اس لیے نہ زبان سے اور نہ ہی ہمارے رویے سے
یہ من و اذا نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے انسان کیا کرتا ہے عموماً زبان سے بھی دکھ دینے والی باتیں کر دیتا ہے اور بعض وقت معاملات کرتے وقت بھی دوسروں کو دکھ دیتا ہے. ان چاہتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمارے نیچے دب کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان پر اتنے احسان کیے ہیں. ان کو اپنی مرضی سے کے مطابق چلانا چاہتا ہے انسان, ان سے اپنے کام کروانا چاہتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, دیکھتے ہیں نا اس طرح سے ہم. تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, وہ جو کہاوت ہے نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال, یعنی کہ دائیں ہاتھ سے آپ دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے. بس کسی کی مدد کر کے کسی کو دے کے بھول جانا چاہیے اور اس کو صرف اس کا اجر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کی, اس کو مدد کری, اس کو دیا ہم نے, اور بدلے میں وہ ہمارا مان لو اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے تو ہم سوچنے بھی لگ جاتے ہیں نا دماغ میں, دیکھو میں نے تو اس کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, لیکن اب بدلے میں دیکھو میرے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ رکھ رہا ہے, کیسا رویہ رکھ رہا ہے, کیسے مجھے اذیت دے رہا ہے بدلے میں. تو سوچنا بھی نہیں چاہیے ان سب چیز کو, کیونکہ ہم نے اس کو اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا رہے یا یہ کرے, ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر دیا تھا نا. تو دل میں بھی نہیں سوچنا چاہیے اور زبان پہ بھی یہ باتیں نہیں آنی چاہیے, اور کسی سے ہمیں ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. اکثر ہم لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا ذکر, اپنے گھر والوں سے ہی کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کو اتنا دیا تھا اور اب دیکھو ہمارے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ رکھ رہا ہے. تو گھر والوں سے بھی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے یہ ساری باتیں, اس سے ہمارا ہی اجر کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انڈائریکٹ اذیت دینا ہو جاتا ہے. تو دونوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, من اور اذا. اور کیا فرمایا, جو ان دونوں چیزوں سے بچ گیا تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہو گیا ان کے رب کے پاس. لہم اجرہم عند ربہم, تو ان کا اجر پاس ہے ان کے رب کے, محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. پھر ان کا اجر جو بچ جاتا ہے ان دونوں چیزوں سے, جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارا اجر ہمیں آخرت میں پورا پورا ملے گا, اللہ پہ پورا توکل رکھتا ہے, اس کو پورا معلوم ہوتا ہے کہ کئی گنا بڑھا کر ملے گا یہ واپس ہمیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہمیں دینا چاہیے, انفاق سبیل اللہ اس طرح سے کرنا چاہیے. اور جب اس طرح سے انسان فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی اطمینان آ جاتا ہے اور اس کے جو عمل ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے, کبھی ضائع نہیں جاتا. اور آگے کیا فرمایا, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور ان پر کوئی نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی کہ انسان نہ تو دنیا میں ہی خوف میں رہے گا کسی بھی قسم کے, کیونکہ اس کو یقین رہے گا کہ ہاں اگر مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی, میں پریشانی میں آ گیا, کچھ ہو گیا تو میں اکیلا نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا. اور آتی بھی ہے مدد, ہے نا, کیونکہ حدیث میں ہم نے کیا دیکھا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان بندے کی مدد میں کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ دوسرے بندے کی مدد میں ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہماری مدد اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ سے زیادہ ہم دوسروں کی مدد کریں تو انشاءاللہ ہماری بھی مدد ہوگی, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا بھی ذمہ لے لیتے ہیں. اور قیامت کے دن بھی یہ قیامت کے دن بھی انسان خوف میں نہیں ہوگا. قیامت کا دن کیسا ہے, بہت ہی خوفناک ہے نا, ہولناک دن. اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس دن بھی جو ہیں یہ لوگ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے اذیت اور احسان نہیں جتاتے, تو اس دن یہ لوگ جو ہے قیامت کے دن کے خوف سے بچے رہیں گے, محفوظ رہیں گے. ایسا شخص جو ہے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا, جس نے ایسا صدقہ کیا ہوگا کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا جب دائیں ہاتھ نے دیا تو. ٹھیک ہے, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دنیا میں بھی ایسے لوگ غمگین نہیں ہوتے کیونکہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور ان کے دل میں بہت ہی زیادہ سکون ہوتا ہے, مطمئن رہتے ہیں ہر بات پہ, اور موت کے وقت بھی وہ پرسکون حالت میں ہوتے ہیں, ہے نا, کیونکہ اور آخرت میں بھی وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے. بیسیکلی دنیا میں دیکھیں نا, غم میں کیوں پڑے رہتے ہیں انسان, بیسیکلی پاسٹ کا غم ہوتا ہے انسانوں کو کہ ہمارے ساتھ جو ہو چکا, کہ فلاں نے جو ہے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے مجھے ایسا کہا, اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, یہ بے وفائی کی, یہ زیادتہ کی. مطلب لوگوں کے رویوں کی وجہ سے زیادہ غمگین رہتے ہیں انسان. آج کل جو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں دیکھیں, لیکن وہ غم کا کیا ریزن ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں تو اتنا کر رہا ہوں اس انسان کے لیے اور بدلے میں جو ہے وہ میری بالکل کیئر نہیں کر رہا ہے, مجھے کچھ نہیں سمجھتا ہے, یہ اذیت دے رہا ہے مجھے.
لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں، کسی کی خدمت ہی کرتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کام اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں، پھر ہمارا معاملہ ایسا نہیں رہتا. پھر لوگوں کی جو بے مروتی کا جو معاملہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، پھر اس پہ ہم غمگین نہیں ہوتے، ہے نا، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے نا. لیکن ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو بھی کام کریں، گھر کا کام ہو یا کچھ بھی ہو، یا کسی کو کچھ دے رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، تو سب اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں. تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون میں رہیں گے، کوئی غم نہیں رہے گا، اور آخرت میں تو خیر رہیں گے ہی خوش. تو بے غرض ہو کر ہمیں لوگوں کی خیر اور بھلائی کرنی ہے، اور توقع صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے. تو دینے والوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوتا ہے. ایک حدیث ہے، اس پہ جو لوگ احسان جتاتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں، کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، کون ہے وہ لوگ؟ تو آپ نے فرمایا تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکانے والا، پھر دوسرا کیا ہے، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا. تو سوچئے کتنی زیادہ سخت سزا کی بات ہے یہ، کہ احسان جتانے والا اسی میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو ان ساری عادتوں سے انشاءاللہ. کلیئر ہے آپ کو یہ آیت نمبر 262؟ جی الحمدللہ. جی میم. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے تو پھر آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت پہ آتے ہیں. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قول معروف، بات اچھی کہنا، ومغفرۃ، اور معاف کرنا، خیر، بہتر ہے، فی صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعوها، پیچھے آئے جس کے، اذا، کوئی اذیت، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، بہت بردبار ہے. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قول معروف ومغفرہ، اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے جو ہے اذیت آئے، جس کے دینے کے بعد تم لوگوں کو اذیت دینا شروع کر دو. اب یہ جو بات ہے قول معروف، معروف بات کون سی ہوتی ہے؟ معروف بات وہ ہوتی ہے جو کہ شریعت اور عرف کے معروف ہو، یعنی کہ جیسے کہ مناسب بات کہنا، نرم بات کہنا، ہے نا، اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا، اور کسی کو دعا دے دینا، یہ سب معروف بات میں آتا ہے. تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کوئی اذیت آئے. اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہمارے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے نا، کبھی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، ہم دے نہیں پاتے کسی کو کچھ، اور لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم جب دے نہیں پاتے اور ہمیں انکار کرنا پڑ جاتا ہے، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ تب بھی بھلی بات کر کے اچھے انداز میں انکار کریں. ٹھیک ہے، بھلی بات کر کے اچھے انداز میں انکار کریں. اور آگے کیا فرمایا؟ مغفراتن، معافی مانگ لو. معاف کرنا یا معافی مانگنا دونوں معنی آتے ہیں اس میں بھی، میں سمجھاتی ہوں. یعنی کہ ومغفراتن، اور معافی مانگ لو، یعنی کہ اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لو کہ مجھے معاف کر دو، اس وقت میں مدد کرنے کے قابل نہیں ہوں. اور اگر وہ انسان بار بار بھی مانگے، بار بار آپ کے پیچھے آئے، تو بھی اریٹیٹ نہیں ہونا، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ وہی بات ہے، صبر کرنا ہے، اور ان سے کوئی اچھی بات، معروف بات کہہ دینا ہے. کیونکہ ہم اسے کچھ دے نہیں رہے ہیں، تو کم سے کم اچھی بات کہہ کر اس کو انکار کریں، تاکہ جو ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، جو کمی ہو رہی ہے، اس کی تلافی ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ معافی مانگ لو، ایکسکیوز کر لو خود کو. دوسرا میننگ کیا آتا ہے مغفرتوں؟ معاف کر دو اسے، کیونکہ جب تم انکار کر رہے ہو اور وہ تم سے بار بار بدتمیزی پہ اتر آیا ہے، تو معاف کر دو، بدلے میں اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو، اس کو جھڑکو مت، یہ سب مت کرو، معاف کر دو. ٹھیک ہے. اور کیا ہے معاف کرنے میں؟ یہ بھی آتا ہے کہ سوالی کا پردہ فاش مت کرو،
کوئی تم سے مانگنے آیا تو اس کی مجبوری کو دوسروں کے سامنے مت بتاتے پھر کہ فلاں فلاں آیا تھا اور مجھ سے یہ مانگ رہا تھا اور یہ اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں ومغفرۃ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نہ دینا اس صدقے سے زیادہ اچھا ہے جس صدقے کو دے کر اذیت دی جائے، جتایا جائے احسان. ٹھیک ہے. تو نہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے. اور جب ہم نہیں دے رہے ہیں تو اس میں قولاً معروفاً بھی کریں گے اور مغفرتن یہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک صدقے کی بات آتی ہے، صدقہ دینے کی بات آتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو تو کیا کرے وہ؟ تو آپ نے فرمایا ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے. تو صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھی بات پر عمل کرے اور بری سے پرہیز کرے. یعنی کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے. سمجھ آیا؟ کسی سے اگر ہم اچھی بات ہی کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اسمائل ہی لا دیتے ہیں کہ اس کے چہرے پر اچھی بات کر کے اس کا تھوڑا سا غم ہی ہم دور کر دیتے ہیں کوئی اچھی بات کہہ کے، تو یہ بھی صدقہ شمار ہوتی ہے، جس کو ہم شاید سمجھتے بھی نہیں ہے کہ یہ صدقہ کر رہے ہیں ہم. تو اس کو بھی پریکٹس میں لانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی بولیں کسی سے اچھی بات بولیں، کسی کے پاس بیٹھے تو اچھی بات کہہ کر ہی اٹھے. ٹھیک ہے. اچھا، تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ واللہ غنی حلیم، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بردبار ہے. بے نیاز ہے، اس کو کسی کی صدقے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ دینے والا ہے، رات کو اور دن کو، رات کو اور دن کو، اور خرچ کرنے سے اس کو کچھ کمی نہیں واقع ہوتی. کیا تم نے غور کیا کہ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے، اور اس خرچ کرنے نے ابھی تک دائیں ہاتھ سے کچھ کم نہیں کیا اس کے. سمجھ آیا یہ حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جب سے یہ زمین بنی ہے، دنیا بنی ہے، کائنات بنی ہے، اور اس کی اتنی تمام مخلوقات ہیں ان گنت، جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے پہلے دن سے ہی. اور اس کو خرچ کرنے کے باوجود جو خزانوں سے اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، ابھی تک اس کے دائیں ہاتھ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے اس خزانوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی غنی ہے، بہت ہی غنی ہے، بے نیاز ہے. اور بے نیاز کس سلسلے میں؟ کہ اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہم سے کچھ بھی کہ ہم انفاق کریں نہ کریں، کچھ دیں نہ دیں اللہ کے راستے میں، اس کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے اس چیز کی. اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے. حلیم، بردبار. حلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب غصے کے حالت میں، غیظ و غضب کی حالت میں بھی نہ بھڑکنا، غضبناک نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے چاہے تو غلط کام کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے، زندہ بھی نہ چھوڑے زمین پر، جیسے کہ سورہ فاتر میں آتا ہے آیت نمبر 45 میں کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کی کمائی پر پکڑنے لگے تو زمین کی پیٹھ پر کسی جاندار تک کو نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک مقرر وقت تک. سمجھ آیا؟ اللہ تعالیٰ پھر بھی انسان جو اتنی غلطیاں کرتا رہتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، پھر بھی چھوڑے ہوئے ہے، پکڑ نہیں رہا ہے. اللہ اتنا بردبار ہے، اس کی بردباری یہ شو کرتی ہے. اور اللہ یہ مہلت کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ انسان توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، اس لیے ڈھیل دیے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اگر نہیں مانے گا تو پھر ایک دن پکڑ ہو جائے گی، دنیا میں نہیں ہوگی تو آخرت میں تو ہونی ہے. ٹھیک ہے. اور اس آیت سے اور ہمیں بھی کیا سبق لینا چاہیے؟ کہ ہمیں بھی لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہیے، لوگوں پر ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بھی اپنے اندر بردباری تھوڑی لانی چاہیے. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ رویہ اچھا نہیں کر رہا، تو ایک دم سے ہمیں جو ہے بھڑک نہیں جانا چاہیے اور اپنے سارے احسان نہیں گنوا دینا چاہیے اس کو جو ہم نے پہلے کیے تھے، اور اپنا اجر نہیں ضائع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام حالات میں؟ تو ہم احسان نہیں جتاتے کسی پہ، ہے نا، لیکن جب کوئی ریٹرن میں بار بار ہمیں پریشان کر رہا ہے یا کچھ اس طرح کی زیادتیاں کرے جا رہا ہے تو یہ غصہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے ایکومولیٹ ہو کے، اور ایک دن سے پھٹ جاتے ہیں ہم. پھر اس دن ہم سارے احسان گنا دیتے ہیں اس شخص پہ، اور اپنا سارا کیا کرایا ہم برباد کر دیتے ہیں، اجر ضائع کر دیتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بھی بردبار ہونے کی ضرورت ہے، بے نیاز ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے اندر مضبوطی لائے، اور ہمارے اندر بردباری اور صبر کا صفت لائے ہمارے اندر بھی. چلیں
کلیئر یہاں تک؟ نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں پھر. آیت نمبر 264. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمنی ساتھ احسان، والاذی اور اذیت کے، کالذی اس کی طرح جو ینفقو خرچ کرتا ہے مالہ مال اپنا، رعاء دکھانے کے لیے، الناسی لوگوں کو، ولا اور نہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتا، باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخری دن پر. اچھا، فمثلہ تو مثال اس کی، کمثلی مانند مثال، صفوان چکنے پتھر کے ہے، علیہ جس پر تراب مٹی ہو، فاصابہ تو پہنچے اسے، وابل تیز بارش، فترکہ تو وہ چھوڑ دے اسے، سلدا صاف چٹان. چلیے ابھی آگے کا بعد میں دیکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں، لمبی آیت ہے تھوڑا. کیا بولا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو، ساتھ احسان اور اذیت کے. یعنی کہ اب پھر سے دوبارہ یہاں تاکید کی جا رہی ہے اور ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے صدقے کو ضائع مت کر دو، بیکار مت کر دو، احسان جتا کر اور اذیت دے کر. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مال تم نے خرچ کیے ہیں اس کے اجر کو تم بے مقصد مت بناؤ، اپنے مال جو خرچ کیے ان مالوں کا خرچ کرنا بے مقصد مت بناؤ، اجر کو ضائع مت کرو. اور پھر جو ہے مثال سے پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ایسے کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، اس کی طرح ہے جو خرچ کرتا ہے مال اپنا دکھاوے کے لیے لوگوں کو. سمجھ آیا؟ اور کون خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے؟ یہ تو منافق کی صفات ہوتی ہے نا، جو دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرے. تو اس انسان کی طرح خرچ نہیں کرنا ہے جو دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتا ہے، منافق. اور جو منافق ہوتے ہیں بیسیکلی کیا ہے وہ؟ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ جو ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر. ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں وہ تو صرف کیا ہے، مجبوراً خرچ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو کچھ دنیاوی فائدے مل جائیں، شہرت مل جائے ان کو، یا دنیاوی کسی نقصان سے وہ بچ جائیں. تو جو ایسا شخص ہے جو ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، اس کی مثال اب بتائی جا رہی ہے. دیکھیں مثالوں سے اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں. اس کی مثال کیسے بتائی جا رہی ہے؟ جیسے کہ ایک چٹان، چکنا پتھر، چکنا ہے جو ہے بالکل، اور اس پر مٹی پڑی ہے، جس پر مٹی پڑی ہے کچھ، اور دھیرے دھیرے جو ہے مٹی جمتی گئی اس پر تھوڑا تھوڑا کر کے، اور مٹی کی ایک تھن لیئر سی بن گئی ہے اس پہ، اور اب اس پہ کچھ اگ بھی آیا. ٹھیک ہے، تھوڑی فصل بھی آ گئی اس پہ، جو زیادہ تھک لیئر تو نہیں ہوگی، اس کی روٹ زیادہ ڈیپ تو نہیں جا پائیں گی کیونکہ نیچے تو چٹان ہے، تو چھوٹے موٹے پودے ہی اگ پائیں گے اس پہ، تو اگر کوئی بونا بھی چاہے اس پہ تو. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر تیز کی بارش ہوئی. یہ جو بتایا جا رہا ہے نا، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر پہنچی اسے تیز بارش، وابل. اور تیز بارش ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کی جو مٹی تھی وہ بہہ گئی، اور جو اس کے اوپر اگا ہوا تھا وہ بھی ساتھ میں بہہ کے چلا گیا. تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں بچا ہے نا. کیا بچا؟ صرف چٹیل چٹان بچا. تو اسی طرح جو ہے، جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور احسان اور اذیت کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے راستے میں وقتی طور پر تو کچھ خرچ کر دیا، لیکن جس طرح اس پتھر پر مٹی لگی اور کچھ اگایا، تو اس طرح انہوں نے وقتی طور پر کچھ خرچ کر دیا، تھوڑا سا ٹیمپریری فائدے مل گئے انہیں. لیکن جیسے ہی بارش آئی، جس طرح پتھر بالکل صاف ہو گیا، سب کچھ بہتا ہوا چلا گیا اس کے اوپر سے جو اگا تھا، اسی طرح قیامت کے روز جو ہے سارا کا سارا اجر ان لوگوں کا ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. یہ جو ظاہری نظر آنے والی نیکیاں تھی وہ سب ختم، صاف ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور یہ کس کا انجام بتایا جا رہا ہے؟ ریاکاری کرنے اور من و عذاب دینے والوں کا انجام. سمجھ آیا؟ تو کیا فرمایا جا رہا ہے آگے؟ لا يقدرون على شيء،
نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمائی کی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ یعنی کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی کہ جو بھی انہوں نے ابھی دنیا میں جو بیج بوئے تھے، تھوڑی بہت فصل لگائی تھی انہوں نے، کچھ کمایا تھا، اس کے لیے کوشش بھی کی تھی، تو اب قیامت کے روز اب اس میں سے ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب اجر ختم ہو گیا، ہے نا؟ کچھ قدرت نہیں رکھتے اب اس میں سے کچھ واپس جو انہوں نے دنیا میں لگایا تھا کہ ان میں سے کچھ فائدہ اب آخرت میں ان کو کچھ مل جائے، یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو کیا کیا سمجھ آیا اس آیت سے ہمیں؟ پہلی بات تو یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر کتنا زیادہ مہربان ہے کہ ہمیں پیار سے پکار کر کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا لا تبطلوا، ضائع مت کرو، کہ وہ ہمیں پیار سے پکار کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے، ہمیں سمجھا رہے ہیں، پہلے ہی شیطان سے الرٹ کر رہے ہیں کہ تم شیطان کے فندے میں مت پھنس جانا کہ اپنی کی ہوئی نیکیوں کو تم ضائع کر دو احسان اور اذیت جتا کر اور ریاکاری کر کے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے مہربان ہیں، اور یہ بھی بات کلیئر ہو گئی اس سے کہ جو انسان دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے یا کوئی بھی عمل کر رہا ہے، تو اصل میں ایسے انسان کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں جو ہیں، ریاکاری جو ہے ایمان کے منافی ہوتی ہے، ریاکاری ایمان کے منافی ہے، یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری جو ہے شرک اصغر ہے۔ اس لیے ایک حدیث بھی آتی ہے اس میں، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن سام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ دکھاوے کے لیے جو بھی کر رہا ہے انسان وہ شرک کر رہا ہے، اس لیے یہ ریاکاری جو ہے شرک اصغر کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کوئی بھی کام ہم ریا کرتے ہوئے نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے کریں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی قیامت کے روز، یعنی کہ قیامت کے روز اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے وہ لوگ کہ پہاڑوں کے برابر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غبار بنا کر اڑا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں ہوا ایسا ان کے ساتھ؟ کیونکہ ان کی نیت درست نہیں تھی، دکھاوے کے لیے کیا تھا انہوں نے یہ سب، اس لیے ان کی پہاڑوں برابر نیکیاں بھی ضائع ہو گئی۔ تو جو صدقہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا جاتا، کسی اور کے لیے کیا جاتا ہے، ریاکاری ہو یا کچھ بھی ہو، تو اللہ اسے پھر کبھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہم نے کیا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ کیوں قبول کرے؟ کیا تو کسی اور مقصد سے تھا، کسی اور چیز کے لیے تھا، تو پھر کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا آخرت میں؟ نہیں کرے گا نا۔ تو ریاکار کو دنیا میں وقتی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو تعریف مل جاتی ہے، واہ واہی مل جاتی ہے لوگوں کی، لیکن چٹان پر جس طرح فصل کا اگاتی ہے لیکن بارش آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح موت آتے ہی قیامت کے روز، جو موت آتے ہی اسے ساری حقیقت پتہ چل جائے گی، اور قیامت کے روز آخرت میں اس کے یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے آخر میں کیا فرمایا؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، اور کافر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ریاکار، منافق، جو منافق لوگ ہیں، جو آخرت پر، جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، جن کا ایمان بہت ہی کمزور ہے، جو ریاکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 265 بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضات اللہ رضامندی اللہ کی، وتثبیتاً اور پختگی کے لیے، من انفسہم اپنی نفسوں کی، کمثل مانند مثال جنت ایک باغ کے ہے، بربوۃ اونچی جگہ پر، اصابہا پہنچا اسے وابل تیز بارش، فآتت تو وہ دے اکلہا پھل اپنا، دیفعینی دو گنا، فعلم پھر اگر نہیں، یصبھا پہنچے اسے وابل تیز بارش، فطل تو فہار ہی کافی ہے،
واللہ اور اللہ بما تعملون بصیر اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے اس میں. اب کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ پہلے تو منافق کی مثال پڑھی ابھی ہم نے پچھلی آیت میں. اب مخلصین کی مثال دی جا رہی ہے جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. مخلص لوگ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے، اس لیے مال خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال دی جا رہی ہے. کیا بولا جا رہا ہے؟ اور وہ دیتے ہیں اپنے مال، وہ بھی اپنے نفسوں کی ثابت قدمی سے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دیتے ہیں، اور دوسرا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ پختگی کے لیے اپنے نفسوں کی، یعنی کہ اپنے نفسوں کی پختگی کے لیے اپنے نفسوں کی ثابت قدمی سے وہ دیتے ہیں. بددلی سے نہیں دیتے، کسی مجبوری کے تحت خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، یا اس کو خرچ کر کے اپنے اوپر تاوان نہیں سمجھتے، بلکہ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ دل کے پورے پورے اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ دیتے ہیں، خوشی کے ساتھ دیتے ہیں. ابھی ہم نے کیا دیکھا؟ منافق جو ہوتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کو تو بڑی مصیبت لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو تاوان سمجھتے ہوئے خرچ کرتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو بدنامی ہو جائے گی، سب دے رہے ہیں اور اگر ہم نہیں دیے تو. اب سورہ توبہ آیت نمبر 54 میں بھی آتا ہے ان منافقین کے بارے میں کہ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ منافق نہیں خرچ کرتے مگر اس کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی کہ منافق کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں بہت ہی ناپسند ہوتا ہے. لیکن مخلصین اپنا نفس جمع کر رکھتے ہیں اور دینے کے بعد ان کو مزید اطمینان اور یقین ہوتا ہے، بے چین نہیں رہتے وہ لوگ، دینے کے بعد پچھتاتے نہیں ہیں کہ ہاں ہم نے کیوں دے دیا. ہم اپنا بھی ذرا جائزہ لے لیں ابھی کے ابھی کہ ہم دینے کے بعد ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. شیطان جو ہے ہمارے دلوں میں کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے جب ہم کسی کو کچھ انفاق کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، کسی کو صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، ہے نا. سوچیں اپنے اپنے بارے میں کیا کیا غلط خیالات ہمارے دل میں آنے لگتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی غلط انسان کو دے دیا، وہ تو مجبور تھا ہی نہیں، بس ایسے ہی کہہ رہا تھا اور ہم اس کی باتوں میں آ گئے، اور اب ہم نے دے دیا ہے تو اس کا ثواب تو اب ہمیں نہیں ملے گا، کم ملے گا یا جو بھی ہے. مطلب سکون میں نہیں آتا دل، اور شیطان یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے مستقل. کیونکہ دیکھیں ہم جو ہے نا، ہم تو انسان ہیں، ہم ہر چیز کا پوری طرح ڈیٹیل میں تحقیقات نہیں کر سکتے، ہر چیز کا بالکل پتہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن جتنا پتہ لگا سکیں اتنا لگانا چاہیے، اور اس کے بیسس پر ہم دے دیں. پھر آگے اگر وہ انسان نے ہم سے جھوٹ بول کر لیا ہے یا دھوکہ دے کر لیا ہے تو پھر اللہ کے یہاں تو اللہ کو پتہ ہے ہماری نیت صاف تھی، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر دے دیں گے انشاءاللہ. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات کا. کیسے؟ آپ سب نے سنی ہوگی یہ والی حدیث کی ایک شخص نے کہا کہ میں آج خالصتاً اللہ کے لیے صدقہ کروں گا، اور بہترین صدقہ رات کے وقت کروں گا، مطلب رات کے وقت کروں گا میں صدقہ تاکہ کسی کو جو ہے پتہ نہ چل پائے. اور وہ گیا، نکلا پیسہ لے کے اپنی جیب میں جو بھی، اور راستے میں کوئی انسان ملا اس کو دے دیا. تو پتہ چلا صبح میں اس کو کہ وہ صدقہ جو ہے ایک چور کے ہاتھ لگا تھا، کہ آج رات میں تو چور کو صدقہ کرایا. تو بڑا پریشان ہوا، بڑا پشیمان ہوا کہ میرا صدقہ تو ضائع ہو گیا. اگلے دن پھر نکلا، پھر اسی طرح جو ہے اس کا صدقہ جو ہے ایک عورت ملی اس کو دیا، تو وہ خراب عورت تھی تو اس کے ہاتھ لگ گیا، پھر اس کو لگا. لیکن اس کے دل میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بات ڈالی کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس صدقے کی وجہ سے وہ چور چوری چھوڑ دے، یا وہ جو عورت ہے زنا کار وہ زنا سے توبہ کر لے، ہے نا، ہمیں کیا پتا. تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لینی چاہیے. اور ہاں اگر پتہ چلے کہ ٹھیک جگہ ہمارا صدقہ نہیں گیا ہے بعد میں، تو پشیمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو اللہ کے لیے دیا تھا، وہ صاف نیت سے دیا تھا. پھر اطمینان سے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے اور اجر کی امید توقع اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے. تو دل میں اطمینان لانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیے پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ پھر جو ہے آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، تو ان کی مثال اب بتائی جا رہی ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے. ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے. یہ جو بات ابھی میں نے ٹرانسلیشن اس کا پڑھا تھا، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہے، بِرَبْوَةٍ اونچی جگہ پر.
اور اس کو جو ہے پہنچی اسے تیز بارش. فآتت اکلہا تو وہ دے پھل اپنا دیفینی 2 گنا. یعنی کہ ایک باغ ہے اور وہ اونچی جگہ پر ہے, مان لو پہاڑیوں پر ہے ایک باغ ہے نا, اور وہ باغ پہاڑیوں پر ہے اور اب اس کو تیز بارش پہنچی, اور کیونکہ وہاں پہ اونچی جگہ پہ زمین بڑی زرخیز ہے, فرٹائل سوئل ہے اور بارش بھی اچھی ہو رہی ہے, تو اس نے اپنا پھل 2 گنا دیا, اس پر 2 گنا بہت زیادہ اچھا پھل آیا اس پہ. ٹھیک ہے, لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے, پھر اگر نہ پہنچے اسے تیز بارش فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ, پھر اگر نہ پہنچے اسے تیز بارش فَطَل, تو فہاری کافی ہے. یعنی کہ پہلے تو تیز بارش ہوئی تو خوب خوب پھل آیا, لیکن اب بارش مان لو اس سال نہیں ہوئی, ہلکی بارش ہوئی ہے, تو پھر بھی اس کے لیے, اس باغ کے لیے وہ فہاری کافی ہے, وہ تب بھی وہ اچھا پھل دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی جس زمین پہ وہ باغ لگا ہوا ہے زمین بھی اچھی ہے اور وہاں کا موسم بھی اچھا ہے, تو کم پانی ہونے پر بھی اس کو زیادہ فرق نہیں پڑا, تب بھی اس نے اچھا پھل دیا. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے, جس طرح اچھی زمین کے لیے تھوڑی سی بارش کافی ہو جاتی ہے, اچھی زمین ہو تو اس باغ کے لیے تھوڑی سی بارش کافی ہو جاتی ہے, اسی طرح کوئی انسان جب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اگر وہ زیادہ خرچ کرے تو بھی اس کے لیے اچھا ہے, اور اگر مان لو اس کے حالات نہیں ہیں اچھے اور وہ زیادہ خرچ نہیں کر پایا اس سال, تو اس کا تھوڑا دینا بھی اچھا ہے, بس نیت خالص ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بندہ ویسے تو بہت دینے والا ہے, بہت انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہے, لیکن ابھی فی الحال اس لائق نہیں ہے, تو اس بندے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے چند دیے ہوئے سکے کا بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دے گا جیسا کہ یہ باغ پھلوں سے بھرا تھا. بس اچھی نیت, خالص نیت کی بنا پر اس کی, جو اس نے پہلے دیتا رہا اور اب جب نہیں ہے تو اب کم دے رہا ہے, تو اللہ گنتی نہیں دیکھتا, اللہ اخلاص دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ ساتھ اس کی جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو تمہارے حالات کا, تمہاری مجبوری کا, تنگی کا سب معلوم ہے, اور تمہاری نیتیں جو ہیں تمہارے دل کے اندر چھپی ہوئی وہ بھی معلوم ہے, تمہارے جذبے کا بھی پتہ ہے کہ کس جذبے سے کون کتنا کہاں لگا رہا ہے, سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو, سب جانتا ہے وہ ہمارے اعمال, ہم کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, کتنا دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں, کہاں سے کما کے لائے, کہاں لگایا, اور اسی علم کے بنا پر اللہ تعالیٰ آخر قیامت کے روز ہمیں پوری جزا دے گا. ٹھیک ہے, واللہ بما تعملون بصیر, یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. الحمدللہ یہ آیت بھی کمپلیٹ ہوئی. الحمدللہ.